اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا پیغام ان علماء کے نام، ان لوگوں کے نام جنہیں کسی کو برا کہتے ہوئے تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن ان کو کتنے برا کہہ رہے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آگے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جب تک ہم حقیقت کو نہیں جانیں گے، سچائی کو نہیں مانیں گے، تب تک ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ انسان اور امتی، اللہ جل جلالہ نے بشکل انسان بھیجا، اور جو اللہ کے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نے جو ہمیں ٹائٹل دیا وہ امتی کا تھا، نہ کہ تفریق کا۔ معذرت کے ساتھ، میری کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، سبھی ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے جو حقائق ہیں، جو دوسروں کے اوپر آپ فٹ کر سکتے ہیں باتیں، وہ ذرا اپنے لیے بھی غور کریں، ان کے لیے بھی فکر کا مقام ہے۔ کیونکہ جہاں تک سنا ہے یا جہاں تک آپ جانتے ہیں، وہ یا میں جانتا ہوں کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی اور 72 جنمی۔ میں بالخصوص آج ایک فرقے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، جن کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا ایک ٹائم۔ مسلک اہل سنت، بریلوی عقائد، میں نے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ 40 سال میکسیمم، بچپن سے لے کے 40 سال تک وہ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے۔ آج 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں مجھے اس چیز پہ ورک کرتے ہوئے۔ میں نے چند علماء سے بھی سوال کیا ہے، جو لوگ اس چیز سے منسلک ہیں ان سے بھی بہت ساروں کے ساتھ سوال کیا ہے۔ جہاں میں رہتا ہوں وہاں کے میرے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں، کوئی میرا کزن ہے، کوئی ماموں کا بیٹا ہے، کوئی خالہ کا بیٹا ہے، کوئی تایا کا بیٹا ہے، کوئی پھپھو کا بیٹا ہے، اور میرے جتنے بھی فیملیز ہیں، فیملی میں لوگ ہیں، میں نے بہت سارا ان کے ساتھ بھی بات کی۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، میں سب سے محبت کرتا ہوں، لیکن برائے مہربانی میری ریکویسٹ ہے، بریلوی مسلک اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے
میں 2-3 باتوں پہ بہت مرتبہ بات کر چکا ہوں، لیکن مجھے رسپانس نہیں ملا ابھی تک۔ کہ 40 سال تو میں نے آپ کے ساتھ گزار دیے، اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں یا تو میری باتوں کا جواب دیں یا پھر میرے ساتھ چلیں، مجھے سپورٹ کریں، یا پھر برائے مہربانی اپنے علماء سے سوال کریں، ان سے پوچھے، وہاں سے جواب لے کر آئیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہے تو مجھے بتائیں۔ پہلا سوال توحید کا ہے کہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ذات ہے، جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ذات ہے اللہ کی۔ لیکن ہم سارا دن لفظ خدا سے اس وحدانیت کو پکارتے ہیں جو 40 سال میری عمر، 40 سال عمر تک جو میں نے سنا اپنے علماء سے، مسلک بریلوی سے، جو میں نے سنا، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو میں نے ان سے سنا، پھر باقی سب سے بھی سنا، کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، مجھ سے نہیں مانتے، تو میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے جو دماغ میں جو بات گھس گئی ہے، میری فیور کریں، مجھے وہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے بتائیں کہاں ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اسے نہیں مانتے، تو پھر یہ لفظ خدا کی پرچار کیوں کرتے ہیں؟ ایک چیز۔ دوسرا، جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ فرقہ فرقہ نہ ہو، تو کیا آپ اللہ کی مان رہے ہیں؟ اگر مان رہے ہیں تو پھر فرقے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر آپ نبی کی مان رہے ہیں تو 2 ٹکڑوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ یہ 2 سادہ سے سوال ہیں۔ 40 سال تو میں نے گزار دیے، اب جو میں نے 4-5 سال گزارے ہیں اپنی زندگی کے، میرا ایک ہی فوکس رہا ہے، میں ایک ہی چیز کو ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے نہ قرآن سے ملی، نہ حدیث سے ملی، نہ کسی مولوی نے بتایا، نہ کسی ذاکر نے بتایا، جس سے بھی بات کی وہ جان چھڑا کے بھاگ گیا۔ میرا کسی سے کوئی نفرت کا اظہار نہیں ہے، میرا صرف اتنا سا پیغام ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، وہ جہنمی ہے۔ تو ذرا غور کریں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بھی حالات ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے ہوئے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر،
جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا اگر وہ ان میں ہوگا تو میری امت میں بھی ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے۔ سب کا مطلب تو سب کو پتہ ہے، میں تو سب سے بات کر رہا ہوں، سب بریلویوں سے بات کر رہا ہوں، سب فرقوں سے بات کر رہا ہوں، یہ سب جہنم جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ وہ جماعت تو میرے آقا کے صحابہ کی جماعت تھی، وہ تو سارے کے سارے امتی تھے۔ جب وہ سارے کے سارے امتی تھے تو یہ سنی شیعہ کہاں سے آیا؟ یہ میں نے جس سے بھی پوچھا بولا بعد میں آئے، سنی شیعہ بعد میں آیا۔ جب یہ آیا ہی بعد میں ہے تو اسے کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آگے سے جواب ملتا ہے جی آقا دو جہاں نے کہا تھا 73 فرقوں میں بٹے گی۔ او بھائی، آپ جب آقا نے کہا تھا تو امت بٹے گی تو آپ بٹنے والوں میں کیا کر رہے ہیں؟ جب نبی نے کہہ دیا جو 2 مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فرقہ فرقہ نہ ہو، اور بخشش امت کی ہوئی ہے۔ تو میری گزارش ہے تمام میرے دوستوں سے، بھائیوں سے، میری فیملی سے، میرے اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب سے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہیں، ہدایت کی بات جہاں سے ملے لے لیں۔ تو میں نے تو آپ کو کوئی بری بات تو بتائی نہیں، تو مجھے بتائیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ جنتی ہیں اور باقی سب کے سب جہنمی ہیں۔ مسل کے بریلوی سے بات کروں، اگر آپ جنتی ہیں تو باقی کے باقی سب جہنمی ہیں، تو مجھے بتائیں باقیوں کی نظر میں آپ کیا ہیں؟ وہ تو 72 گروہ آپ کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ میں کس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ اس کے پیچھے جو مجھے 72 سے جہنمی کہلوا رہا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ فرمان مصطفیٰ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو جہنمی کہو، یک جہنمی کہلواؤ۔ یہ حکم مصطفیٰ تھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہی تھی؟ ایسے ہی آپ نے زندگی گزاری تھی؟ اللہ کا خوف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنے، فخر کریں۔ اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کا ذرہ بھی تخلیق نہ کرتا۔ فرمایا تمہیں دونوں جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا، خاتم النبیین بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے، اس جہان کے لیے بھی اور اس جہان کے لیے بھی۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم نے اتنے سونے نبی کی بات مانی؟ کیسے بتائیں نا، کیسے پڑھتے ہیں آپ نماز ان کے پیچھے؟ ابھی ایک بندہ آپ کو جہنمی بولے آپ اس کا منہ توڑ دیں، اور جو آپ کو 72 سے جہنمی کہلوا رہا ہے اس کے پیچھے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کس کے دین، کس دین کے فالوور ہیں؟ برائے مہربانی امت کو گٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ یہود و نصارہ ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ یہود و نصارہ کا قبضہ ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، معذرت کے ساتھ یہ ساری باتیں آپ لوگ کرتے ہیں۔ ہر جگہ اسلام کو مار پڑ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صرف میرے تک بات نہیں آئی پہنچی۔
یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج اسلام دنیا میں کتنا بدنام کر دیا ہے، کس نے کیا ہے؟ کہ عام لوگوں نے کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، معذرت، یہ دین بیچنے والوں نے کیا ہے، جنہوں نے جگہ جگہ ٹولیاں لگائی ہوئی ہیں. ڈالر آ رہے ہیں اور دین بک رہا ہے. جب جی چاہتا ہے ترمیم کر دیتے ہیں. یہ کون سی دنیا میں ہم جی رہے ہیں کہ اللہ کو جواب نہیں دینا ہے ہم نے؟ کیا واپس پلٹ کے نہیں جانا ہے؟ کیا ساری زندگی کے لیے یہاں آئے ہیں؟ کیا یہی زندگی ہے؟ مرنا نہیں ہے کسی کو پتہ ہے پل کا؟ نہیں پتہ کسی کو. پتہ ہے آپ کو ایک پل کا نہیں پتہ کسی کو کب مر جانا ہے. جب پتہ پل کا نہیں ہے تو یہ کیا پلاننگ ہے؟ کیوں نفرتیں ہیں؟ کیوں ایک گھر میں دو فقہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے ایک دوسرے کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کون کہلوا رہا ہے؟ برائے مہربانی یہ چیزیں مجھے کلیئر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی. اس کے بعد جو میں قدم اٹھاؤں گا وہ تھوڑا سا سخت ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ میری گفتگو میں تلخی آئے، میرے انداز میں تلخی آئے، میری بات کرنے میں آپ کو تلخی نظر آئے، مجھے دیکھیں اور آپ کو تلخی نظر آئے. یہ میں نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں، میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ نبی کی امت کو اکٹھا کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت چھوڑ کر گئے تھے، تفریق سے منع فرما کر گئے تھے، فرقوں کو جہنمی کہہ کر گئے تھے. ہم کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا بنے بیٹھے ہیں؟ کس چیز کا خوف ہے؟ بتروں کو تو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں. وہ جو کلوا رہے ہیں آپ سے، ان سے سوال کریں نا، کیوں کہہ رہے ہیں ان کلمہ پڑھنے والوں کو آپ جہنمی؟ کون ہوتے ہیں ہم کسی کو جہنمی کہنے والے؟ حکم مصطفیٰ تو یہ تھا کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو. ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو جہنمی کہہ رہے ہیں. جہنم تو کافروں کے لیے بنی ہوئی ہے. کہ یہی حکم مصطفیٰ تھا کہ جو میرا کلمہ پڑھے تم اسے کافر بولو. علماء دین پہ اگر آپ بیٹھے رہیں گے نا کہ وہ آپ کو سدھار دیں گے، وہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے، وہ آپ کو اکٹھا کر دیں گے، یہ میرا بھائی بہت ناممکن بات ہے، بہت مشکل ہے. دین بیچنے والے دین اکٹھا نہیں کر سکتے، اور صدقے اور خیراتوں پہ پلنے والے آپ کو دین نہیں دے سکتے. دین آپ کو کوئی لال ہی دے گا. لال سمجھتے ہیں نا؟ حلال کھانے والے کو لال بولتے ہیں. حلالی وہ دے گا آپ کو دین. جنہوں نے حلال نہیں کھایا انہوں نے دین بیچنا ہے. اگر یہ سچے ہیں، ان کی دلیل پختہ ہے، تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ مجھے کمنٹس کیوں نہیں کرتے؟ میرے کمنٹس میں آج تک ایک ایسا کمنٹس نہیں آیا میرے پاس، ایک بھی ایسا کمنٹس نہیں آیا جو مجھ سے سوال کرے یا آپ نے بات غلط بولی ہے، یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. کسی نے مجھے ایک نے بھی دلیل نہیں دی ہے. جو 2 مہینے، تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں ویڈیو بناتے ہوئے. میں کوشش کرتا ہوں ہر روز بناؤں ایک ویڈیو، لیکن میرے پاس میرے بچے، میری ذمہ داری، میرا گھر، میرا کاروبار، جو آج کل ملک کے حالات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایوری ڈے ایک ویڈیو بناؤں، لیکن سم ٹائم مس ہو جاتی ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے، جو بھی میرے بہن، میرا بھائی، میری ماں، میری خالہ، میری آنٹی، میرے پھپھو، میرا پھپھا، کوئی بھی میری فیملی میں سے مجھے سن رہا ہے، میری جتنے بھی اور بھی مائیں بہنیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں مجھے، یہ سب سے میری گزارش ہے،
میری ان سب بھائیوں سے گزارش ہے، جائیں سوال کریں، پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے لفظ خدا قرآن اور حدیث میں، بتائیں آپ۔ جب لکھا نہیں تو کیوں پکارتے ہو؟ خود ہی کہتے ہو جو قرآن اور حدیث سے چیز ثابت نہیں، ہم اسے نہیں مانتے، تو کس منہ سے لفظ خدا کی پرچار کرتے ہو؟ کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں شرک کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور ہر ممبر سے وہ جو پتھر کے مجسمے کو نام ملا ہے، آپ وہ نمبر اس وحدانیت کے لیے استعمال کرتے ہو؟ یا مجھے بتا دے خدا کی جمع خدائی نہیں بنتا، یا مجھے بتا دے خدا کی جمع خداؤں نہیں بنتا، چلے میں مان لوں گا پھر، ہاں جی یہ اور کسی کے لیے منسوب ہو ہی نہیں سکتا جب خداؤں کے ساتھ منسوب ہو رہا ہے۔ تو اور بھی خدا ہیں، اگر اور خدا نہیں ہے، ایک ہے تو پھر وہ اللہ ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اور جو چیز جمع کے صیغے میں چلی جائے وہ الوحدانیت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کب اب ہمیں سمجھ آئے گی یہ بات؟ کم اب ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ دعوے تو جنت کے کرتے ہیں، کیسے جائیں گے؟ یہ لے کے جائیں گے آپ کو جو بہتروں سے آپ کو جہنمی کہلوا رہے ہیں، یہ آپ کو جنت لے کے جائیں گے؟ تھوڑی سی ہمت کریں، بہتروں کو تو جہنمی کہہ رہے ہیں آپ، ایک کو چھوڑ دیں، جہنمی نہ کہیں، اسے میں نہیں کہتا آپ کسی کو جہنمی بولیں، ایک کو چھوڑ کے ذرا چند دن کے لیے اپنے اوپر یہ چیز کوشش کریں، دیکھیں، ریسرچ کریں، جو آپ کو بہتروں سے جہنمی کہلوا رہے ہیں آپ اس کے پیچھے ہی بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں، جیسے 73 کو کر رہے ہیں نا، 73 الگ بہتر تو کیے ہوئے ہیں، ایک کو چھوڑنا ہے صرف۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا بہتروں کو چھوڑ دو، بہتر کو تو آپ چھوڑے بیٹھے ہیں، ایک کو چھوڑنا ہے، اونلی ون پرسن، ایک فرقے کو چھوڑنا ہے، ان کو چھوڑیں۔ آپ کو مزہ نہ آیا تو مجھے کہنا، وہ 73 کے 73 آپ کو جنتی کہنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس جو ٹائٹل نبی دے کر گئے تھے وہ ملے گا آپ کو، اور اصل ٹائٹل وہی ہے۔ یہ جو بعد والے ٹائٹل ہیں یہ سب جہنم لے کے جائیں گے۔ اس لیے آپ سب لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ بات اچھی لگے تو اسے کوٹ کریں، اس پہ عمل کریں، اگر نہیں سمجھ آ رہی بات تو پوچھ لیں، تحقیق کریں، مجھ پہ یقین نہیں ہے تو جائیں اپنے علماء سے تحقیق کریں، کیونکہ بری بات تو نہیں ہے نا، یہ تو مشکل بات بھی نہیں ہے، کسی کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کے پیچھے پڑتے ہو بھائی اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے سوال کر لو، یعنی یہ لفظ خدا کہاں لکھا ہوا ہے، فرقے کے متعلق سوال کر لو، یہ بعد میں بنے ہیں یا نبی کے دور، نبی سے پہلے بنے ہیں یا نبی کے بعد بنے ہیں؟ اگر پہلا فرقہ بنا ہے تو پھر میں ساتھ ہوں آپ کے، اگر فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنا ہے تو پھر آپ بھی چھوڑ دیں اس کو، لیکن اس میں کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ انہوں نے تو کچھ نہیں دیا ہے سوائے نفرت کے، ہمیں مہربانی کے ساتھ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا ہمیں سوائے نفرت کے، ہمیں بس ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہوا ہے، اور ایسی نفرت پھیلائی ہے ہم میں کہ ہم ڈاما ڈول ہوئے پڑے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔ تو مہربانی کریں، اپنے حال پہ رحم کریں، اپنا عقیدہ اپنی بیس خوبصورت بنائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی دین کیا ہے، حکم مصطفیٰ کیا ہے، حکم پروردگار کیا ہے، اور بالخصوص علماء کرام آپ سے گزارش ہے کہ جو چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے تو پھر اس کو کیوں کرتے ہیں آپ، اس پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے، اس سے منع کیوں نہیں کرتے، اپنے ممبر سے کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ جب لفظ خدا نہیں ثابت تو وہاں پہ پرچار کریں نا، لفظ خدا مت پکارا کریں، وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
تو برائے مہربانی میں انتظار کروں گا آپ کا، اور اگر میری بات اچھی لگے، میری بات میں آپ کو کچھ نظر آئے، آپ کے لیے خیر و برکت نظر آئے، مہربانی کریں میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں کہ آپ کو نئی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کے صدقے، نبی کی حال کے صدقے، جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، جن کا ہم 10 محرم کو لنگر دیتے ہیں، جن کی آمد کی ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، نفرت والے نہیں ہیں، اور جن پہ کوئی چیز مثال کے طور پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تفضات کے لیے اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے تفضات کے لیے وہ چیز بیان کریں جو خیر کے لیے ہو، وہ مت بیان کریں جو مزید نفرت میں اضافہ کرے، وہ بحث مت کریں کہ جس سے ملے کچھ نہیں، بات وہ کرے جس میں کچھ ملے آپ کو، جس میں آپ کی نسل کے لیے خیر لکھی ہو، وہ معاملہ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو، سب سننے والوں کو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کو، میرے بچوں کو جو سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کا، آپ کی زندگی کرے، خیر والی کرے، سلامتی والی کرے، برکت والی کرے، اور آپ سب کو اللہ اپنے نبی کا امتی بنائے، نہ کہ تفریق میں بیٹھائے آپ کو۔ تفریق سے بچیں، نبی کے امتی بنیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔